نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام معزز علماء کرام سامعین عظام، آج کی یہ نشست تحفظ ختم نبوت کے اہم عنوان سے معنون ہے۔ مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ تاخیر کافی ہو چکی ہے، سستی اور تھکاوٹ چہروں سے واضح طور پر محسوس کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ آپ کو جاگنے کے واسطے دوں گا، نہ جنت کی ٹکٹیں آپ میں تقسیم کروں گا، نہ مرزائیوں کو سنانے کے لیے سبحان اللہ نعرہ لگانے کا زور ڈالوں گا، کیونکہ یہ بھی تو سارے دیکھ اور سن رہے ہیں نا کہ کن منتوں کے ساتھ آپ سے کیا کہلوایا جا رہا ہے۔ جو میرے ذمہ کام ہے وہ میں پورا کروں گا، اور واقعتاً میرے ذمہ یہ ہے میں آپ کو سنا کے جاؤں، خود بول کے جاؤں۔ آپ کو بولنے پہ مجبور کرنا یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ختم نبوت کے حوالہ سے 4 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، ختم نبوت کا سادہ سے لفظوں میں مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ یہ ساری جد و جہد کی بنیاد ہے۔ اگر یہ فہم میں اتری ہوئی نہ ہو تو وہ پٹھان کے جذبے والا حال ہوتا ہے، کلمہ پڑھو۔ تو پہلی بات، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ دوسری بات، ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری کیوں ہے۔ تیسری بات، ایمان لے آنے کے بعد ختم نبوت کا تحفظ کرنا، تحفظ ختم نبوت کی تحریک اور جد و جہد کا حصہ بن، یہ لازمی اور ضروری کیوں ہے۔ اور چوتھی بات، دعوت فکر پر مشتمل ہو۔ جہاں تک پہلی بات ہے، اس کی وضاحت یوں کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح، عروج و ارتقاء
راہبری اور رہنمائی کے لیے جناب آدم صفی اللہ سے جس سلسلہ نبوت کا آغاز فرمایا، کم و بیش 1.25 لاکھ نفوس قدسیہ سے گزار کر حضور کی ذات گرامی پر اس کی تکمیل فرما دی، اس سلسلہ کو مکمل کر دیا۔ اس سلسلہ کی تکمیل کو ہی ختم نبوت کہا جاتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر تعویل اور تخصیص کے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ سادہ سا مطلب ہے ختم نبوت کا۔ جب بندہ اس کی دل سے تصدیق کرتا ہے پھر یہ مفہوم عقیدے کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے، پھر عقیدہ کہلاتا ہے۔ رہی دوسری بات، ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، جب تک حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہ ہو کوئی بھی شخص شخصی طور پر مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ شخصی طور پر اپنا ایمان اور اسلام ثابت کرنے کے لیے حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ اور یہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے ایک شخص اللہ کی ذات پہ بھی ایمان رکھتا ہو، اللہ کی صفات پہ بھی ایمان رکھتا ہو، مگر ذات و صفات میں وحدت کا قائل نہ ہو، شرکت کا قائل ہو۔ ذات پہ ایمان رکھتا ہے مگر تثلیث کو بھی قبول کرتا ہے، صفات پہ ایمان رکھتا ہے مگر صفات میں غیر اللہ کے شریک ہونے کا قائل ہے۔ ذات پہ بھی ایمان رکھتا ہو، صفات پہ بھی ایمان رکھتا ہو، مگر ذات و صفات میں وحدت پہ ایمان نہ رکھتا ہو تو یہ شخص مومن اور موحد نہیں ہو سکتا۔ یہ تو مشرکین مکہ کو بھی حاصل تھا، اس کے باوجود قرآن نے کہا حبیب انہیں یا ایھا الکافرون کہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ تو جیسے اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کے ساتھ ذات و صفات میں وحدت پر ایمان ضروری ہے، تب شخصی طور پر ایمان ثابت ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص حضور کی نبوت بھی تسلیم کرے، آپ کی رسالت پہ بھی ایمان رکھے، نبیوں رسولوں میں آپ کو افضل بھی مانے، نبوت پہ بھی ایمان ہے، رسالت پہ بھی ایمان ہے، افضلیت پہ بھی ایمان ہے، مگر ختم نبوت پہ نہیں ہے تو یہ شخص کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسے جب تک ذات و صفات پر ایمان کے ساتھ ذات و صفات میں وحدت پہ ایمان نہ ہو اس وقت تک ایمان نہیں ملتا، ایسے ہی حضور کی نبوت و رسالت اور افضلیت پر ایمان کے ساتھ جب تک آپ کی ختم نبوت پہ ایمان نہ ہو تب تک شخصی طور پر کوئی بھی شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی وجہ ہے ختم نبوت پر ایمان لانے کی۔ بھلا کیسے مومن مانا جائے؟ قرآن کریم کی درجنوں نصوص کا آیات، درجنوں نصوص کا انکار ہے۔ قرآن کریم کی درجنوں آیات کا مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل میں 100 آیات کی نشاندہی کی ہے جو حضور کی ختم نبوت کے دلائل میں آتی ہیں۔ درجنوں نصوص کا انکار ہے، سینکڑوں متواتر احادیث کا انکار ہے جس کی قوت اور پاور اہل علم کے نزدیک آیات کی طرح۔ سینکڑوں احادیث متواترہ کا انکار ہے،
उम्मत के इजमा का इनकार है, जिसे फुकहा ने मासूम लिखा है। ला यज्तमी उम्मती अला ज़लाला, कयास को छुटलाने के मुतरादिफ है। तो ऐसा शख्स शख्सी तौर पर मोमिन कैसे हो सकता है? याद रखिए, खत्म नबुव्वत का अकीदा मदारे इस्लाम भी है, मदारे अहले सुन्नत वल जमात भी है। अगर खत्म नबुव्वत पे ईमान होगा तो बंदा मोमिन और मुस्लिम रहेगा, और खत्म नबुव्वत पर ईमान होगा तो अहले सुन्नत वल जमात कहलाएगा। अहले सुन्नत वल जमात तो अहले इस्लाम का ही दूसरा नाम है। ये तो अहले इस्लाम का ही दूसरा नाम है, तसावी की निस्बत। तो खत्म नबुव्वत पर ईमान लाना क्यों जरूरी है? पहली वजह यह है कि खत्म नबुव्वत पर ईमान लाए बगैर हम में से कोई भी शख्स शख्सी तौर पर अपने ईमान को साबित नहीं कर सकता। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है, अगर खत्म नबुव्वत पे ईमान ना हो, दीन इस्लाम की कामिलियत को चैलेंज हो जाता है, इस्लाम में तरमीम की गुंजाइश पैदा हो जाती है। जबकि अल्लाह कुरान करीम में कह चुके, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आसान लफ्जों में अल्लाह ने जिस चीज को हलाल करना था हलाल कर, जिसे हराम करना था हराम कर दिया। हिल्लत व हुर्मत के ज़ाबिते मुकम्मल हो चुके। इस्लाम में न तरमीम की गुंजाइश, न तनसीख की गुंजाइश, न तकमील की गुंजाइश। अब कोई आए तो किस लिए आए? तो इस्लाम की कामिलियत को चैलेंज होता है, तरमीम की गुंजाइश पैदा हो जाती है अगर हुजूर की खत्म नबुव्वत की दिल से तस्दीक न की जाए। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह यह है, अज़मत नबुव्वत मुहम्मदी का इनकार लाज़िम आता है। नबी की नबुव्वत की अज़मत का तकाज़ा यह है कि आपकी नबुव्वत के साथ आपकी खत्म नबुव्वत पे भी ईमान हो। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे जैसे हुजूर की नबुव्वत की एक अज़मत ये है कि आपकी नबुव्वत ज़ाती है, दीगर अंबिया की नबुव्वत मुहम्मदी के तुफैल हैं। इसी तरह नबुव्वत मुहम्मदी की एक अज़मत ये है कि ये गैर महदूद नबुव्वत है, गैर महदूद, इसकी कोई हद नहीं है। दीगर अंबिया की नबुव्वत महदूद थी, जमाने के लिहाज से भी, इलाके के लिहाज से भी, अफराद और तबके के लिहाज से भी। अल्लाह ने कुरान की आयात में इसकी वजाहत की है। व इला मदियन अखाहुम शुआइबा, कहीं फरमाया व इला आदिन अखाहुम हूदा, कहीं फरमाया व इला समूदा अखाहुम सालिहा, कहीं फरमाया लक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही। लेकिन जब हुजूर की नबुव्वत और रिसालत की बारी आई, तमाम हदें तोड़ दी, पाबंदियां खत्म कर दी। फरमाया कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीया। ए हबीब फरमा दीजिए, ए रूए ज़मीन के इंसानों, मैं तुम सबकी जानिब अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हूँ। जैसे रब की रबूबियत की कोई हद नहीं, हुजूर की नबुव्वत की भी कोई हद नहीं। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तूई। किस्सा मुख्तसर, वो रब आप शाहे अरब, वो खुदा आप मुस्तफा, उसके लिए कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहे, आपके लिए कुरान वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहे। उसकी रबूबियत, आपकी नबुव्वत, उसकी उलूहियत, आपकी खत्म नबुव्वत, वो रब्बुल आलमीन, आप रहमतुल लिल आलमीन। तो नबुव्वत मुहम्मदी की असमत ये है कि ये गैर महदूद। अगर हुजूर के बाद किसी भी किस्म की नबुव्वत का तसव्वुर कबूल कर लिया जाए तो ये महदूद हो जाएगी, जमाने के लिहाज से, इलाके के लिहाज से,
افراد کے لحاظ سے نبوت محمدی کی یہ عظمت برقرار نہیں رہ سکے گی، عظمت نبوت محمدی کا انکار لازم آئے گا۔ اس لیے لازمی اور ضروری ہے، عظمت نبوت محمدی کا تقاضا ہے کہ حضور کو فقط نبی ہی نہ مانا جائے، آخری بھی مانا جائے۔ ایک وجہ اور ذکر کرتا ہوں، حضور کی ختم نبوت پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے اجتہادات، ان کے فیصلے، ان کے معاملات سنت کے درجے پہ تب فائز ہوتے ہیں جب حضور کی نبوت ہی نہیں، ختم نبوت پہ بھی ایمان لایا جائے۔ اللہ کے نبی نے خلفائے راشدین کے لیے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا فاقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر۔ بتائیے کسی اور نبی نے کہا؟ جانے سے پہلے کسی نبی نے کوئی جماعت تشکیل دی ہو اور لوگوں کو یہ کہا ہو میرے جانے کے بعد ان کے پیچھے چل پڑو؟ کسی ایک نبی کی مثال پیش کی؟ بخاری شریف جلد اول 491 صفحہ سے پڑھ رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست، قیادت، امامت، رہبری اور رہنمائی ان کے انبیاء کا۔ تو ضمناً یہ سمجھ لیں سیاست کن کا منصب ہے؟ اصلاً کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، تو سیاست کون کرتے تھے؟ انبیاء۔ اب مجھے بتائیے انبیاء کا نائب زرداری عمران خان یا نواز شریف ہے یا علماء کرام ہے؟ وراثت انبیاء کی کن کے پاس ہے؟ تو نبی کی وراثت سے پہلے سیاست کو نکالو، پھر کہو سیاست علماء کا کام۔ جب نبی کی میراث ہے تو پھر یہ علماء سے باہر کیسے جا سکتی ہے؟ علم نبی کی میراث، عمل نبی کی میراث، اخلاص نبی کی میراث، سیاست بھی نبی کی میراث ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، انبیاء کی میراث ہے۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہاں علماء کو وارث کہا گیا کیوں؟ یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، اور انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پائے۔ کانت بنو اسرائیل۔ پھر عجیب بات ہے، ہمارے معاشرے کی کمزوری دیکھیے، ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو علماء سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جب خلاف اسلام کوئی بل پاس ہوتا ہے ساری امیدیں علماء سے لگا کے بیٹھے ساری۔ بھائی ان کو پاور بھی تو دو، وہاں کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا، مسترد کرنا، یہ ووٹ کی پرچی سے ہوتا ہے، سیٹوں سے ہوتا ہے، تم نے دی کتنی ہے؟ یہ تو اللہ ان کا بھلا کرے، اسمبلیوں کے اندر ہے یا باہر ہے، وہ اتمام حجت کرتے ہیں، جد و جہد اپنی جاری رکھتے ہیں، آگے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی، فتح و شکست وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی ان کو بھی اتنی اکثریت دے کے دیکھو، پھر دیکھنا تمہاری امیدوں پہ پورے کیسے۔ تو عرض میں نے یہ کہ یہ عنوان نہیں، وگرنہ یہ بھی وسیع عنوان۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی دنیا سے جاتا اس کی جگہ دوسرا آ جاتا۔ نبی جماعت تیار کر کے لوگوں کو ان کے سپرد کر کے نہیں جاتے تھے، نبی کے بعد نبی آتا تھا۔ حضور نے فرمایا انہو لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، وسیکون خلفاء،
میرے بعد خلفاء ہوں گے فیکسرون کثرت سے ہوں گے اور ان خلفاء کرام کے فیصلوں کو اجتہادات کو نبوت نے سنت کا درجہ دیا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اگر حضور کے بعد نبوت کا تصور قبول کر لیا جائے تو خلفاء راشدین کے اجتہادات ان کے فیصلوں کو یہ درجہ نہیں ملتا خلافت کا اجرا جسے اللہ کے نبی نے ذکر کیا وَسَيَكُونُ خلفاء کے ساتھ یہ مشکوک ہو جاتا ہے اس لیے اجراء خلافت کا تصور جو قرآن و حدیث میں ہے قرآن کی آیت استخلاف میں بخاری کی پڑھی گئی حدیث میں خلفاء راشدین کے اجتہادات اور فیصلوں کو جو سنت کی سند محمد مصطفیٰ نے عطا کی ہے اس کی ضرورت ہے کہ فقط حضور کی نبوت پہ ہی نہیں ختم نبوت پہ بھی ماننا ہے اور ایک وجہ اور ذکر کرتا ہوں اختصار پیش نظر ہے وگرنہ یہ ایک وجہ مستقل تقریر ہے ایک وجہ اور ذکر کرتا ہوں اس امت کی عظمت کا تقاضا یہ ہے اس امت کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت پہ ایمان لائے جیسے حضور کی نبوت کی عظمتیں ہیں آپ کی امت کی بھی عظمتیں ہیں اور ایک عظمت آپ کی امت کی آخری ہونا ہے جیسے حضور نے اپنے لیے فرمایا انا آخر الانبیاء اگرچہ حضور وجوداً مقدم ہے مگر ظہوراً مؤخر ہے فرمایا انا آخر الانبیاء میں انبیاء میں آخری ہوں یہ آخری ہونا حضور کی عظمت ہے حضور کی عظمت کیونکہ وجود میں تقدیم افضلیت کی علامت ہے اور ظہور میں تاخیر افضلیت کی علامت ہے سبحان اللہ مکھن آخر میں نکلتا ہے تصور میں پہلے ہوتا ہے حضور اس کائنات کا خلاصہ ہے کائنات کا خلاصہ ہے انبیاء کے آخر میں آئے ہیں تو عرض میں نے یہ کیا جیسے انا آخر الانبیاء آخری ہونا حضور کی عظمت ہے نبیوں میں ویسے ہی آخری ہونا آپ کی امت کی عظمت ہے امتوں میں فرمایا انتم آخر الامم تم امتوں میں آخری ہو اور یہ عظمت ایک تو یہ کہ آخری ہونا خود عظمت ہے دوسرا اس کے اور آثار دیکھیے یہ امت آخر میں ہے اب یہ تو واقف ہے کہ پہلی امتیں کیا کیا گل کھلاتی رہی شعیب کی قوم نے کیا کیا صالح کی قوم نے کیا کیا ہود کی قوم نے کیا کیا لوط کی قوم نے کیا کیا فلانے کی قوم نے کیا کیا نوح کی قوم نے کیا کیا لیکن ان امتوں میں سے کوئی ایک اس بات سے واقف ہے کہ حضور کی امت کیا کر رہی ہے کوئی ایک یا واقف ہو سکتی ہے تو اب ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حضور کی امت تو پہلی امتوں کے عیوب جانتی ہے اگرچہ ہمارے اس سے کم نہیں ہے مگر اس امت کے عیوب پہ کوئی امت مطلع نہ ہے نہ ہو سکتی ہے اگر حضور کی نبوت کو آخری نبوت نہ مانا جائے پھر بعد میں امت ماننی پڑے گی تو پھر بتائیے ہمارے عیوب پہ مطلع نہ ہونے والی عظمت برقرار رہے یہ کتنی بڑی عظمت ہے پھر پہلی امتوں کا برزخ طویل ہے برزخ کہتے ہیں مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کے زمانے کو وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ یہ پہلی امتوں کا طویل ہے جو حضرت آدم کے زمانے میں فوت ہوا وہ آج تک برزخ میں ہے اور جو اس امت کا فوت ہوگا وہ اب جا کے اس کے ساتھ ملے گا اس کا پہلے والا زائد ہے آگے برابر ہو تو یہ برزخ کا قصیر ہونا برزخ کا طویل نہ ہونا یہ نبی کی ختم نبوت کا صدقہ پہلی امتوں کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ نہیں سونپا گیا کلما ہلک نبی خلفہ نبی ختم نبوت کی برکت سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ اس امت کے سپرد ہوا رائمنڈ بھرا ہوا آج دعا ہوئی خانقاہیں بھری ہوئی ہیں علماء کے سٹیج سجے ہوئے ہیں حضور نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے قرآن نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ کے امت کی توصیف اور تعریف کی ہے
تو یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ اسی امت کے سپرد ہوا ہے، یہ ختم نبوت کی برکت سے ہے۔ علماء کو انبیاء کا نائب ختم نبوت کی برکت سے کہا گیا۔ یہ امت کا ایک خاص طبقہ ہے، اس امت کی عظمت کا تقاضا یہ ہے فقط حضور کی نبوت کو نہیں، ختم نبوت کو نہیں۔ تو ایمان لانا ضروری ہے، اور بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب تیسری بات کی جانب بڑھتا ہوں۔ ایمان لانے کے بعد حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیوں ضروری ہے؟ تحفظ کیوں ضروری ہے؟ اس کی فقط 3 وجہ ذکر کروں گا، کیونکہ جتنی تاخیر ہو چکی ہے اس سے زائد کی گنجائش نہیں، اور یہ 3 بھی قدر اختصار کے ساتھ۔ پہلی وجہ یہ ہے اسلام کی عالمگیریت، اسلام کی مقبولیت اور اسلام کی آفاقی حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے۔ فقط ایمان لانے پہ اکتفا نہ کیا جائے، تحفظ بھی کیا جائے۔ ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں اپنی اپنی بساط کے مطابق حصہ ڈالا جائے۔ کیوں؟ اسلام کی عالمگیریت، مقبولیت اور آفاقی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے مسلمہ قصاب سے لے کر مسلمہ پنجاب تک، مرزا غلام احمد قادیانی تک، جب بھی جس نے بھی دعویٰ نبوت کیا فقط ایک غرض تھی، اسلام کی عالمگیریت، اسلام کی مقبولیت اور آفاقی حیثیت کو مشکوک بنا دیا جائے۔ جنگ یمامہ سے لے کر آج تک، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت سے لے کر آج تک امت میدان میں اپنی گردنیں کٹواتی رہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کر کے اسلام کی عالمگیریت کو بھی محفوظ رکھا، مقبولیت کو بھی محفوظ رکھا۔ ہر قربانی دی، ہر قربانی دی۔ زبان حال سے کہا ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق، فقط نام محمد سے محبت۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ ختم نبوت کے ساتھ اس امت کی وحدت بندی ہوئی ہے۔ ختم نبوت کے ساتھ اس امت کی وحدت بندی ہوئی ہے۔ ختم نبوت اسلامی عقائد میں وہ عقیدہ ہے جو کسی بھی دور میں اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں سے کسی بھی دور میں مشکوک اور مشتبہ نہیں رہا۔ ختم نبوت کے سلسلہ میں ہمیشہ امت ایک پیج پر رہی، بلکہ اس عقیدے نے مرکز اتحاد اور نقطہ اتفاق ہونے کی حیثیت کو ظاہر کیا کہ جب بھی امت بکھری اور منتشر نظر آئی تو اس نقطے پہ آ کے متحد ہو گئی۔ دیوبندی کی حیثیت سے نہیں، بریلوی کی حیثیت سے نہیں، غیر مقلد کی حیثیت سے نہیں، سب نبی کی امتی کی حیثیت سے میدان میں آئے۔ 1953 کی تحریک اٹھا لیجئے، 1974 کی تحریک اٹھا لیجئے، 1984 کی تحریک اٹھا لیجئے۔ 1953 میں قیادت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کر رہے تھے، ان کی قیادت کے پرچم تلے دیوبندی، بریلوی، غیر مقلد سب مشترکہ جد و جہد کر رہے تھے۔ اور 1974 میں علامہ یوسف بن نوری تھے، سب مکاتب فکر ساتھ تھے۔ 1984 میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ قائد تحریک تھے، مکاتب کی تفریق کے بغیر تمام شامل تھے۔ یہاں اپنی مسل کی مکتبی شناختوں کو سامنے لے کے کوئی نہیں آیا، سب نبی کے امتی بن کے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دین کا قیام قرآن و سنت سے، دین کی بقا قرآن و سنت سے ہے، امت کی وحدت کی بقا ختم نبوت سے، امت کی وحدت کی بقا ختم نبوت سے ہے۔ دیکھا نہیں ہے؟ رنگ مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، جغرافیے مختلف ہیں،
तहजीबें मुख्तलिफ हैं, अकदार और रिवायात मुख्तलिफ हैं, लेकिन अकायद व अमाल यकसां हैं। ये खत्म नबुव्वत की बरकत से नहीं है तो क्या सबब है? तो उम्मत की वहदत जिसके साथ बंधी हुई है उसे खत्म नबुव्वत कहते हैं। इसलिए वहदत उम्मत के लिए नबी की खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज़ जरूरी है। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह ये है, कुरान करीम का तहफ्फुज़ जरूरी है कि नहीं? नबी की हदीस का तहफ्फुज़ जरूरी है कि नहीं? और खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ के बगैर इनका तहफ्फुज़ मुमकिन नहीं। कुरान और हदीस के तहफ्फुज़ के लिए खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज़ जरूरी है। आप कहेंगे कैसे? रसूल तो और भी थे। मारूफ रिवायत के मुताबिक 313 किसी रसूल पे उतरने वाली वही महफूज है? बताइए, वही महफूज है? वही क्या महफूज होगी? वो जुबानें दुनिया से नापैद हो गई जिन जुबानों में वही उतरी थी। अंबिया तो और भी थे, 1,23,999 किसी नबी की हदीस महफूज है? हरगिज़ नहीं। कैसे हो? अंबिया के तो सबके अस्मा महफूज नहीं, आलाम महफूज नहीं, नाम महफूज नहीं, 26 के हैं। अल्लाह के कुरान में मोहम्मद के फरमान में आते हैं। उसके अलावा यहूद और नसारा के पास भी कोई मुस्तनद जखीरा नहीं है। और चंद नबियों के वाक़यात, मूसा के, ईसा के, नूह के, इब्राहिम के, इस्माइल, वो वही हैं जिन्हें अल्लाह के कुरान ने जिक्र किया है या मोहम्मद की हदीस में। उसके अलावा यहूद और नसारा के पास कोई मुस्तनद ज़खीरा नहीं है। हमारे नबी पर उतरने वाली वही भी महफूज, हमारे नबी की हदीस भी महफूज, खा वो कौली हदीस हो, फेली हदीस हो या तकरीरी हदीस हो। बल्कि और कहना चाहूंगा, हमारे नबी की तालीमात भी महफूज। फिर तालीमात तो मामूल बिहा है, वो गैर महफूज कैसे हो सकती हैं? हमारे नबी की तो एक एक अदा महफूज है। हालांकि नबी की हर अदा पे उम्मत अमल नहीं कर सकती, शरअन पाबंद है कि नबी की हर अदा पे अमल न करे, नबी की हर सुन्नत पे अमल करे। और नबी का अमल सुन्नत तब बनता है जब उस पे सहाबा के अमल की मोहर लगे। सहाबा के अमल की मोहर के बगैर नबी का कोई अमल सुन्नत नहीं बनता। या नबी की खुसूसियत होता है, या नबी की तबीयत होता है, या साहब का आरिजा है, कोई और आरिजा है। तो जब तक नबी के अमल पे साहबा के अमल का ठप्पा ना लगे तो नबी का अमल खुसूसियत में रहता है, तबीयत में रहता है, आरिजा के दायरे में रहता है, सुन्नत के दायरे में नहीं आता। और जब साहबा के अमल की मोहर लग जाती है वो सुन्नत बन जाती है। तो गोया सुन्नत तक पहुंचने के लिए साहबा के कदमों में आना पड़ेगा। सुन्नत तक पहुंचने के लिए साहबा को छोड़कर हम नबी तक नहीं पहुंच सकते, जैसे नबी को छोड़कर रब तक नहीं पहुंच सकते। रब तक पहुंचने का एक जरिया है, उसे शाह अरब कहते हैं। मुस्तफा तक पहुंचने का भी एक जरिया है, उसे असहाबे मुस्तफा कहते हैं। काला रसूलुल्लाह बाद में आता है, फाला रसूलुल्लाह बाद में आता है, अकला रसूलुल्लाह बाद में आता है, शरीबा रसूलुल्लाह बाद में आता है, जलसा रसूलुल्लाह बाद में आता है, कादा रसूलुल्लाह बाद में आता है, खतबा रसूलुल्लाह बाद में आता है, कामा रसूलुल्लाह बाद में आता है, मशा रसूलुल्लाह बाद में आता है। अन अबी हुरैरा पहले होता है, अन इब्ने अब्बास पहले होता है, अन इब्ने उमर पहले होता है, अन अबी बकर सिद्दीक पहले होता है। फिर मैं क्यों ना कहूं फैज़ान मोहम्मद की तस्वीर सहाबा है, फैज़ान मोहम्मद की तस्वीर सहाबा है, अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा है। अगर कुरान कलामुल्लाह है शान मोहम्मद की तो जुबान मोहम्मद की तकरीर सहाबा है। अगर कुफ्र से बचना है तो असहाब से जुड़ जाओ, सुनुवात के तूफा में तनवीर सहाबा। तो अरस में नहीं, हमारे नबी की अदाएं भी महफूज हैं। अदाएं कहां तक महफूज है? दुनिया शश्तर रह जाती है, शश्तर हैरान रह जाती है। नबी की विलादत से पहले के हालात किताबों में महफूज,
وقت ولادت کے انقلابات کتابوں میں محفوظ، نبی کا بچپن کتابوں میں محفوظ، نبی کی جوانی کتابوں میں محفوظ، نبی کا بڑھاپا کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت کے بعد کے ایام کتابوں میں محفوظ، نبی کے اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، طرز سیاست، اصول تجارت، نبی کا طرز حکمرانی، انداز جہاں نبی کی 11 تلواروں کے نام، 7 سرہوں کے نام، 6 کمانوں کے نام، 5 نیزوں کے نام، 4 ڈھالوں کے نام، 2 خودوں کے نام، 2 میگزینوں کے نام، 7 گھوڑوں کے نام، 3 اونٹنیوں کے نام کتابوں میں محفوظ، نبی کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جلوت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت، نبی کا حلیہ، چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت کتابوں میں محفوظ، نبی کے 21 سفید بالوں کی تعداد کتابوں میں محفوظ، پوری زندگی کے معقولات اور کھائے ہوئے کا وزن 4 من 20 سیر کتابوں میں محفوظ، الغرض دھرتی کائنات پر واحد ہستی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کی ہے ولادت سے لے کر اعطائے نبوت تک، اعطائے نبوت سے لے کر ہجرت اور نصرت تک، ہجرت اور نصرت سے لے کر وفات اور رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا دیا۔ نعرہ تکبیر، سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اب مجھے بتائیے اس کا سبب کیا ہے؟ فقط نبوت نہیں ہے، اس کا سبب فقط نبوت نہیں ہے۔ اگر یہ سبب ہوتا پھر سب کی محفوظ ہو، کیونکہ نبوت تو سب کے پاس ہے۔ اس کا سبب امتیازی ہے، اسے ختم نبوت کہتے ہیں۔ جس کے پاس وہ ہے اسی کی ساری ادائیں محفوظ ہیں۔ قرآن و حدیث تو قرآن و حدیث ہے، تو ختم نبوت کا تحفظ اس لیے بھی ضروری ہے۔ کرنا کیسے؟ توجہ ہے، اگر یہ بات نہ کروں تو یہ بحث انکمپلیٹ ہے۔ کرنا کیسے ہے؟ ایک تو حضور کی ختم نبوت پر مضبوط ایمان سے، نمبر 2 آپ کی تعلیمات پر مضبوط عمل سے۔ ایمان کے بعد عمل سے ہم مرزائیت کو ہرا سکتے ہیں، اور پھر مذہبی غیرت سے۔ مذہبی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، اپنے اجسام اور ابدان کو ان کے اجسام اور ابدان سے دور کر دیں، اپنے نوجوانوں کو ان کی حقیقت بتائیں، حضور کی ختم نبوت کی اہمیت سمجھائیں، کیونکہ ختم نبوت کے انکار کے نتائج بہت بھیانک نتائج۔ اور یہاں ایک بات علماء کے وجود سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ذکر کروں گا، ختم نبوت کا انکار بھی 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا انکار 2 طرح سے ہوتا ہے۔ اہل علم کی اصطلاح میں ایک انکار ختم نبوت صراحتاً کہلاتا ہے، ایک انکار ختم نبوت دلالتاً کہلاتا ہے۔ صراحتاً ختم نبوت کا انکار کیا ہے؟ صراحتاً انکار یہ ہے کہ کوئی حضور کے بعد دعوی نبوت کر دے، یا کوئی کسی مدعی نبوت کے دعوی نبوت کی تصدیق کر دے، یہ ہے صراحتاً انکار۔ اور ایک ختم نبوت کا انکار دلالتاً ہے، وہ کیا ہے؟ دعوی نبوت تو نہ کرے، یا کوئی کسی کے دعوی نبوت کی تصدیق نہ کرے، ایسا وصف اپنے اندر ہونے کا کوئی دعویٰ کر دے، یا کوئی کسی میں ایسے وصف کا ہونا تسلیم کر لے جو خاصہ نبوت ہے، جو خاصہ نبوت ہے۔
نبی کے علاوہ کسی میں پایا نہیں جا سکتا، یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ لیکن ہمارے علماء اس بحث کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اہل سنت والجماعت کے نزدیک عصمت لازمہ نبوت ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عصمت لازمہ نبوت ہے۔ اور آسان کر دیتا ہوں، انسانوں میں جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا، جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا۔ نبوت معصومیت سے، معصومیت نبوت سے جدا نہیں۔ اب ایک شخص اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں نبوت کا تصور تو قبول نہیں کرتا، لیکن لازمہ نبوت معصومیت کا تصور قبول کر لیتا ہے، یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ علماء سے درخواست کروں گا اس طرف بھی تھوڑی سی نظر پھیریے، توجہ اس طرف بھی دیجئے، کیونکہ مقصود حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ کوئی سراغ کھلا کیوں چھوڑا جائے؟ حضرت ابو بکر کی سنت یمامہ کی مثال تو ہم دیتے ہیں، غار ثور کی مثال کیوں نہیں دیتے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے کپڑے کو پھاڑا، ایک ایک سوراخ بند، قمیص کو پھاڑ کر ایک ایک سوراخ بند کیا، اور جب قمیص ختم ہو گئی سوراخ بچ گیا، اس پہ اپنی ایڑی رکھی کہ کسی بھی طرف سے نبوت کا دشمن سر نہ نکال سکے۔ تو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بھی تمام سوراخ بند کرنے ہوں گے۔ جہاں سے ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے وہ صراحتاً ہو یا دلالتاً ہو، یہ ختم نبوت کی محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ اور ایک بات دعوت فکر کے طور پہ مرزائیوں کو کہوں گا، ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ کس کو چھوڑ کر کس کو پکڑ رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچ لیا ہوتا کس کو چھوڑ کر کس کو پکڑ رہے ہیں۔ کیا تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہوئی تھی؟ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا؟ یاد رکھیے، نبی منتخب ہوتا ہے، اس کا انتخاب اللہ کرتا ہے، وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا نہیں ہوتا، یہ حکیم نور الدین کا پڑھایا اور بنایا ہوا نہیں ہوتا۔ نبی منتخب ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس سے نہ صغیرہ گناہ ہو، نہ کبیرہ ہو، نہ جان بوجھ کر ہو، نہ بھول کر ہو، نہ اپنی مرضی مشیت اور ارادے سے ہو، نہ کسی کے جبر اور اکرام سے۔ کہاں لے گئی زلیخا یوسف کو اور کیا دعوت دی؟ ہئی طلاق۔ حضرت یوسف نے ایک قدم بھی بڑھایا کیوں؟ معصوم تھے۔ اور یہاں الفضل اخبار اٹھائیے 13 اگست 1938 کا، اس میں مرزا غلام محمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کا اقرار موجود ہے کہ مرزا صاحب کبھی کبھی زنا کر لیا۔ خطوط امام بنا میں پڑا، صفحہ نمبر 5 کالم نمبر 1 اٹھائیے، مریدوں سے شراب منگوایا۔ کون سا جرم ہے، کون سا عیب ہے، کون سا گناہ ہے جس نے مرزے کو گھیرا نہ ڈالا؟ اسے تو شریف انسان ماننے کو دل نہیں کرتا۔ پتہ نہیں تمہاری عقل کہاں ہے، تم نبی مان جو انسانیت کی معراج ہے انسانیت۔ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے، حتمی اور یقینی، کیونکہ ذریعہ وحی کا ہوتا ہے۔ جہاں حواس کی انتہا وہاں سے عقل کی ابتدا، جہاں عقل کی انتہا وہاں سے وحی کی ابتدا، اور یہ وحی فقط نبی پہ آتی ہے، غیر نبی پہ نہیں آتی۔ اس لیے نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ اب حضور کے علم کا دیکھیے، وقت سے پہلے فرمایا بدر کے میدان میں فلانا کافر یہاں مر کے گیا، فلانا یہاں مر کے گیا، فلانا یہاں، ان میں سے کوئی ایک بچا، کوئی ایک کسی ایک کی جگہ تبدیل ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ کتنے سال پہلے، 30 سال پہلے حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، حضرت حسن کے مشکات اور بخاری میں ہے، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ حسن میرا سردار بیٹا ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ کتنا عرصہ پہلے کہا، اور اللہ نے
नबी की पेशीन गोई को पाए तकमील तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? और ये बेचारा मोहम्मदी बेगम के बारे में एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया, इसकी एक भी पूरी नहीं। इल्म ऐसा, कमरी साल की इब्तिदा मुहर्रम से होती है, दूसरा महीना सफर है। तरहकुल कुलूब में लिखा है कि सफर इस्लामी और कमरी साल का चौथा महीना है। मबलग इल्म, नबी सादे को अमीन होता है, सादे को अमीन। अब मिर्जा साहब की सदाकत, अमानत और दयानत देखिए। कहने लगा मैं 50 किताबें लिखूंगा, 50 मिलेंगी उसे जो पहले पैसे जमा करे, पहले एडवांस। फाइलें बेचने लग गया, टाउन ना जमीन पे ना आसमान, दूंगा उसे जो पहले पैसे जमा करवाए। 50 दिन खूब माल जमा किया, खूब माल। अल्लाह ने अंबिया की मीरास माल से वैसे ही खत्म नहीं कर, ताकि कोई नबी को ताना भी ना दे सके कि अपनी औलाद को नवाजने के लिए दावा। और बहुत सारी वजूहात हैं जो इल्म मीरास के माहिरीन ने। बहरहाल उसे मिलेंगी जो पैसे पहले जमा करवाए। बड़े लोगों ने जमा करवा दिए। अब एक किताब लिखी, घसी पिटी मालूमात ऊपर नीचे की खत्म हो गई। लोगों ने फिर बाजू चढ़ाए, मतलब आस्तीनें चढ़ाई। लोगों ने फिर आस्तीनें चढ़ाई, पीछे पड़े तो ले दे के 4 जिल्दें और लिखी। 5 पे आके हर शय बला। अब लोग पीछा कर रहे हैं। अमानत और दयानत देखिए। मिर्जा साहब कहते हैं कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, क्योंकि 5 जिल्दें मैंने लिखी। 5 और 50 में एक नुक्ते का फर्क है, फकत एक नुक्ते का। 5 मैंने लिख दी, नुक्ता तुम लगा लो, 50 का अदद पूरा हो। ये खत्म नबूवत के दीवाने भी बड़े होशियार और ज़हीन लोग हैं। किसी खत्म नबूवत के दीवाने ने ये उसूल पढ़ा, वो एक मिर्जाई की दुकान पे वहां जाके 500 रुपए का सौदा खरीदा। 500 का करियाना जब पैक हो गया, उठा के चलने लगा तो उसे 50 का नोट निकाल के दे, 50 का नोट निकाल के दे दिया। वो कहने लगा सामान आपने 500 का लिया है, नोट आप 50। कहने लगे नहीं, मैंने वादा पूरा कर दिया। कहा कैसे पूरा कर दिया? ये 50 है, सामान 500 का है। वो कहने लगा 50 और 500 में एक नुक्ते का ही फर्क है। 50 मैंने दे दिए, नुक्ता तू लगा लेना। वो कहने लगा किस उल्लू के पट्टे में ये उसूल बनाया है? उसी ने मोहम्मद को छोड़कर जिसको तुमने पकड़ा। याद रखिए, सबसे पहली बात तो ये है, नबी किसी स्कूल में नहीं पढ़ता। और जो स्कूल में मुर्गा बन के डंडे खाता रहा हो, नबी किसी स्कूल में नहीं पढ़ता। फिर नबी किताबें भी खुद नहीं लिखता। नबी किताबें नहीं लिखता। उठाइए सीरत की किताबें। अल्लाह के नबी पर वही उतरती थी, वही के भी कातिबीन थे जिन्हें कुत्ताबे वही कहते। हुजूर ने शाहाने आलम के नाम खुतूत लिखे, वो भी खुद नहीं लिखे, उसके लिए आपके सेक्रेटरी थे। नबी उतरने वाली वही भी खुद नहीं लिखता। और जो किताबें लिखी, नबी किताब लिखता नहीं है, नबी को अल्लाह किताब देता है। नबी किताब बनाता नहीं है, नबी तक अल्लाह किताब पहुंचाता है। जिब्रील लेके आए तो ज़ाहिरी और साफ ही देख। और फिर याद रखिए, किसी भी नबी में जिस्मानी ऐब नहीं होता। जिस्मानी है और जो यकचशम गुल हो। एक लाइट वाली गाड़ी लोग मोटरवे पे नहीं चढ़ने देते चालान हो, तो नबूवत वे पे यकचशम गुल कैसे चल सकता है? नबूवत वे तो सोचा होता तुमने किसको छोड़ के किसको पकड़ा है। इसके लिए उसे छोड़ दिया, खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खल्क के सरवर
شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مون سے آدم، نو کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا شافع عقبہ ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، رحم کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے اس پہ چھڑکی پیار کے شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، دان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مربت آئینہ رحمت شافی امت مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تونگر مالک کشور تخت نافسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت فکر دیتا ہوں، آج بھی وقت ہے اور مہذب لب و لہجے میں کہتا ہوں مرزائیو آؤ ہمیں تمہاری فکر ہے، جس طرح مصطفیٰ کو کفار اور اغیار کی فکر تھی۔ میں گالیاں تمہیں نہیں دیتا، میں نبوی اخلاق کے ساتھ تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ آج بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لعنت بھیج کر مرزا غلام احمد قادیانی پر حضور کے دامن ختم نبوت سے وابستہ ہو جاؤ اور تحفظ ختم نبوت کی تحریک میں اس طرح شامل ہو جاؤ جس طرح مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک تک مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا